بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں نماز کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بناؤ، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار کچھ سفر ضرور کیا کریں، آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ جو ناشتے میں کھجور کھا لیتے ہیں، ایسے لوگ جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اجوا کھجور ہو تو بہتر ہے۔ بھوک کو روک ٹوک کے رکھنے سے بدہضمی، چکر آنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکاوٹ ہو تو کچھ دیر بائیں جانب یعنی بائیں کروٹ لے جایا کریں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ اکثر لوگ جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں وہ لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر صحت صحیح رکھنی ہے تو تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد بھی پی لیں۔ مسکرانے والے ہنسنے والے سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ مسکرانا ایک صدقہ ہے اور ہنسنا انسان کو موت سے غافل کر دیتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہار منہ روزانہ نہا لیا کرو، کبھی بھی الرجی یا کھجلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کم سنائی دیتا ہو تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیریں، بہرا پن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر دوپہر کے وقت کھا لیا کرو، یعنی جو بھی آپ کھائیں گے وہ فوراً آپ کو ہضم کر دے گا۔ پیاز اور لیموں جو خواتین 4 موسمی روز کھاتی ہیں، ایسے خواتین کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کمر کی درد کی شکایت کرنے والے لوگ فرش پر یا تخت پر سونے کی عادت بنائیں، اس سے انہیں کافی آرام ملے گا۔ جو لوگ صبح وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے، یعنی بہت ہی بہترین اور وقت سے کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت روزانہ تھوڑا سرسوں کا تیل چکھ لینا، اس سے زندگی بھر گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، گھٹنے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سرسوں کا خالص تیل اگر گھر والا اصل ہو تو اچھا ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل، دماغ یا اس طرح کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، یعنی ناشتے کے ساتھ لسی بھی پیتے ہیں، انہیں خون کی کمی بھی کبھی نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی نظر میں اضافہ یعنی روشنی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو مشری اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں وہ سونف اور مشری پیس کر رکھ لیں، اسے دودھ میں حل کر کے پی جائیں۔ رات میں سوتے وقت زندگی بھر اپنی ٹانگیں مضبوط رکھنی ہیں تو زیادہ پیدل چلا کریں، گاڑی اور سائیکل کا سہارا کم لیں، پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے یادداشت کمزور ہوگی۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈوں کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی گرتا ہے، دماغ کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ دانتوں کے درد کی پریشانی ہو تو الائچی والی چائے پیو، دانت درد میں فائدہ مند ہے۔ ویسے الائچی کی چائے بہت ساری بیماریوں میں فائدہ مند ہے، خاص کر گرین الائچی آپ ایسے بھی کھائیں۔ سوتے وقت 2 الائچی چبا لیا کریں۔ کھیرے کا سلاد کے طور پر کھانے سے بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت ساری بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر پیدل چل لیا کرو، کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں، اس سے گھٹنوں کے مریض لوگ صحت یاب پہنچ جائیں گے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنی بیٹی کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غصہ کھانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔
اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر اس کو گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچی گاجر کھانا اور اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر درد کی والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کر سبز دھنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ پنک نمک کے استعمال سے موٹاپا ختم جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو آپ کمرے میں ہوں یا کچن میں ہوں تو وہاں جائے بغیر ہی 3 بار سورہ قریش کا ورد کریں، بچے پرا ختم ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بھوک ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھوئیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے، یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ برے گوشت کا استعمال بند کر دیں اور روزانہ اسپغول کا استعمال کریں، انشاءاللہ قبض چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی میں محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلا لیا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر محاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کا استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ سونف کو سونے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منکا کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والے چند چیزیں کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماری کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی لیا کرو، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے، معدے کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جسمانی چستی کی خاطر روزانہ ورزش کرتے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ معتدل مقدار میں دیسی گھی استعمال کریں۔ دیسی گھی کا استعمال نہ صرف جسم میں موجود چربی کو کم کرتا ہے بلکہ پٹھوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کا شکار افراد کے لیے بھی مؤثر ہے۔ دیسی گھی جسم کے غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی LDL کو کم کرتا ہے جس سے کھانا ہضم ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کریلے کا رس نکال کر پینے سے شوگر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانگ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا دیسی گھی کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا گلاس پی لیں اور آپ کو پیشاب کی تنگی بھی اس سے نہیں ہوگی اور آپ کو مثانے کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔
اور لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھاتے ہیں تو زندگی بھر آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے وہ گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا برکت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کی نہ جوڑ ہڈیوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کمرے میں سپرے کرو، اس سے مچھر اور مکھیاں آپ کے گھروں سے بھاگ جائیں گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور ادرک کھانے سے جلد لال سرخ ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتا ہے اور معدہ جب صاف ہوتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جن کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ اور وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو بھی اسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے اور روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی کی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔
ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان نہیں چاہتے تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کرو۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم اور ملائم اچھی رہے گی۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی بھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی اور اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور مسری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے اور آپ وقت سے پہلے کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کر کے دیکھ لیں تو جان لو کہ دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے،